نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم حدیث اور سنت پر بحث کریں گے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ اصل حال یہ دونوں لفظ رسم الخط اور تحریر کے اعتبار سے مختلف ہیں، مفہوم کے اعتبار سے ان کا ایک ہی مفہوم ہے اور یہ دونوں لفظ ایک ہی ہیں۔ ہم نے اسلامیات کی کتابوں میں سے بھی پڑھا ہے اور اصول حدیث میں سے بھی پڑھا ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں: حدیث فعلی، حدیث قولی اور حدیث تقریری۔ حدیث فعلی وہ ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے، اور حدیث قولی وہ ہے جس کام کے کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور حدیث تقریری وہ ہے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس کی تائید کی یا آپ نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، چونکہ نبی کا کسی کام پر بھی خاموشی اختیار کرنا اس کام کی اجازت ہوتی ہے۔ اور سنت کے معنی طریقے کے ہیں، وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنایا، حدیث فعلی ہوا، اور وہ طریقہ جس کے اپنانے کا حکم دیا، حدیث قولی ہوا، اور وہ طریقہ جو امت مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنایا، آپ نے اس کی تائید کر دی یا آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، وہ طریقہ حدیث تقریری ہو گیا۔ لہٰذا حدیث کے معنی سنت ہیں اور سنت کے معنی حدیث کے ہیں، ان دونوں میں کوئی کسی قسم کا بھی فرق نہیں ہے۔ حدیث اور سنت دونوں ایک ہی ہیں، اور اہل سنت کے معنی اہل حدیث کے ہیں اور اہل حدیث کے معنی اہل سنت کے ہیں۔ اہل سنت اور اہل حدیث بھی ایک ہی چیز ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔